بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور بہت ہی محبت کے ساتھ بات کو سمجھتے رہیے گا۔ آج میں وہ 40 وجہ آپ کو سناؤں گا، 40 وجہ بتاؤں گا، غریبی کی 40 وجہ، کہ ان 40 باتوں کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ وہ 40 باتیں کون کون سی ہیں آپ ملاحظہ کیجئے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے عزیز دوستو، غریبی کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ وہ غسل خانہ ہے، پیشاب خانہ نہیں ہے۔ اس میں غسل کرنا ہے، نہانا ہے، ناپاکی کو دور کرنا ہے، لیکن اس کے اندر پیشاب نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے پیشاب کیا تو وہ غسل خانہ نہ رہے گا بلکہ پیشاب خانہ بن جائے گا، آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ کو گناہ ہونے لگے گا۔ تو اس کام سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ ایک نمبر ہو گیا۔ نمبر 2، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگا کرنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 3، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، اس سے بھی گھر کے اندر غریبی آتی ہے۔ نمبر 4، گھر میں صفائی نہ کرنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ گھر کے اندر صفائی رکھے، خود بھی صاف رہیں، گھر کو بھی صاف رکھے، تو غریبی نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، خوشحالی آئے گی۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 6، بائیں پیر سے پاجامہ پہننا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو بائیں پیر سے نہیں پہننا ہے، سیدھے پیر سے پہننا ہے، داہنے پیر سے پہننا ہے پاجامہ۔ نمبر 7، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 8، مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ڈھلو، کنجوس قسم کے، بخیل قسم کے، کہ وہ ہر کام میں بخالت دکھاتے ہیں، ہے نا، اور وہ غلط جگہوں پر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، جس پیسے کا ان کو کوئی لابھ نہیں ملنے والا ہے، نہ کوئی فائدہ ملنے والا ہے، نہ کوئی ثواب ملنے والا ہے۔ کہاں فلمی گانوں میں پیسے اڑائیں گے، ہے نا، کہیں ڈھول تماشے کی محفل ہوگی اس میں پیسہ اڑائیں گے، لیکن کہیں مسجد کا نام آئے، مدرسے کا نام آئے، کوئی مہمان آ جائے تو ان کا چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا۔ میرے عزیزوں، مہمان پر خرچ کرنا، مدرسے میں خرچ کرنا، مسجد پر خرچ کرنا، کسی غریب پر خرچ کرنا، کسی بچے پر خرچ کرنا، یتیم بچوں پر خرچ کرنا، بیواؤں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، یہ ثواب کا کام ہے۔ اگر تم مالدار ہونا چاہتے ہو تو غریبوں پر خرچ کرنا شروع کر دو، یتیموں پر خرچ کرنا شروع کر دو، بیواؤں پر خرچ کرنا شروع کر دو، مسجد اور مدرسے میں خرچ کرنا شروع کر دو، مہمان پر خرچ کرنا شروع کر دو۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آپ مالدار ہو جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے۔ یہاں مالداری سے مراد وہ ہے کہ حضرت عثمان غنی جیسی دولت اللہ آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے آپ حضرات کے لیے۔ میرے عزیزوں، نمبر 9، مہمان کے آنے پر ناراض ہونے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 9، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ آپ 100 روپے کماتے ہیں تو 50 کا خرچ کریں، 50 کماتے ہیں 25 کا خرچ کریں، 500 کماتے ہیں 200 خرچ کریں، 300 بچا کے رکھیں، 1000 کماتے ہیں 500 کا خرچ کریں، 500 بچا کے رکھیں، ٹھیک ہے، مالداری آ جائے گی۔ نمبر 10، دانت سے روٹی کاٹ کاٹ کر کھانا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 11، 40 دن سے زیادہ منہ زیر ناف رکھنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 12، دانت سے ناخون کاٹنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 13، کھڑے ہو کے پاجامہ پہننا، اس سے بھی گھر کے اندر غریبی آتی ہے، مفلسی آتی ہے۔ تو کھڑے ہو کر نہیں پہننا ہے پاجامہ، بیٹھ کر پہننا ہے اور داہنے پیر سے پہننا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 14، عورتوں کا نہانے کے بعد کھڑے ہو کر کپڑے پہننا، یعنی عورتیں نہانے کے بعد جو کپڑے پہنیں گی وہ بیٹھ کر پہنیں گی، کھڑے ہو کر پہنیں گی تو غریبی آ جائے گی، گھر کے اندر غریبی پیدا ہوگی۔ نمبر 15،
پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سلنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کپڑے پھٹ جاتے ہیں، بہن سے کہتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں لو سل دو ان کو، جسم پر ہی سلوا لیے، تو اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے. پہلے ان کپڑوں کو اتاریے، پھر سلوائیے، پھر پہن لیجیے. نمبر 16، صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنا. نمبر 17، درخت کے نیچے پیشاب کرنا. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوتے رہتے سورج نکل آتا ہے. نہیں، آپ مسلمان ہیں، خود اٹھیے، اپنے بچوں کو اٹھائیے، بیوی کو اٹھائیے، گھر والوں کو اٹھائیے اور نماز کی دعوت دیجیے، نماز فجر پڑھیے، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے. یہ مسلمانوں کا کام ہے. ایسا کریں گے تو آپ کے گھر میں ضرور برکت آئے گی، خوشحالی آئے گی. اور سورج نکلنے تک سوئیں گے تو غریبی آ جائے گی. نمبر 17، درخت کے نیچے پیشاب کرنا. پیڑ کے نیچے پیشاب کرنے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے. نمبر 18، بیت الخلاء میں باتیں کرنا. ٹوائلٹ وغیرہ میں باتیں نہیں کرنا ہے، باتیں کرنے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے. نمبر 19، الٹا سونا. اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہوں گے میری ویڈیو سن کر، یار ہماری عادت پڑ گئی ہے، تو اس عادت کو بدلنے کی کوشش کریں. جب آپ بدلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ کام ہو جائے گا. کوشش کرنا ہے آپ کو، آپ کا کام مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. نمبر 20، قبرستان میں ہنسنا. کچھ لوگ ایسے بےہودہ ہوتے ہیں کہ وہ قبرستان میں ہنستے ہیں. ان کو ڈر نہیں لگتا کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں یہاں پر آنا ہے، قبر کی تیاری کریں، یہاں پر ہم آئے ہیں تو ان مردے کے لیے اس علیہ ثواب کر دیں. سورہ فاتحہ پڑھ دیں، سورہ اخلاص پڑھ دیں، درود شریف پڑھ دیں، کلمہ شریف پڑھ کر ان کو ثواب پہنچا دیں. مردے ہمارے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے مومن مسلمان بھائیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ جائے اور میری قبر پہ فاتحہ پڑھ کر چلا جائے. قبرستان والوں کے انتظار میں، قبرستان والے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی میری بستی کا کوئی میرا عزیز مسلمان بھائی آ جائے جو یہاں قبرستان میں آ کر کے میری قبر پہ کھڑے ہو کر یا میری قبر پر قرآن مقدس کی تلاوت کر دے، یا کوئی آیت کی ہی تلاوت کر دے، یا درود شریف پڑھ دے تاکہ مجھے ثواب مل جائے. وہ انتظار کرتے ہیں اور یہ ہنستا ہے وہاں بےہودہ. تو قبرستان میں ہنسنا منع ہے. قبرستان میں ہنسنے سے غریبی آتی ہے. نمبر 21، پینے کا پانی رات میں کھلا ہوا رکھنا. اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہوں گے یار کھلا ہوا پانی رکھنے سے غریبی کیسے آ جائے گی؟ تو میں بتاتا ہوں کیسے آئے گی غریبی. آپ نے پانی کھلا ہوا رکھ دیا اور اس کے اندر کوئی کیڑا گر گیا، چھپکلی گر گئی، یا کوئی اور زہریلا کیڑا اس کے اندر گر گیا، وہ ڈوب گیا اور وہ نکل کر چلا گیا، آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی. ایسا چھوٹا سا برتن تھا، وہ پانی آپ نے پی لیا تو آپ کو بیماری پیدا ہوگی. جب بیماری پیدا ہو جائے گی تو اس بیماری کا آپ علاج کریں گے تو پیسہ اٹھے گا تو غریبی آئے گی. تو میرے عزیزو، برتن کو ڈھک کے رکھے، کھلا ہوا نہ رکھے. نمبر 22، رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا. جو فقیر وغیرہ ہوں، سوال کرنے والے ہوں، رات میں کچھ نہ دینا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے. نمبر 23، دل کے اندر برے خیال لانا. اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے. نمبر 24، بنا وضو کے قرآن شریف پڑھنا. اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے. نمبر 25، پیشاب کرتے وقت باتیں کرنا. اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے. نمبر 26، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا. اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے. نمبر 27، اپنی اولاد کو طعنہ دینا، برا بھلا کہنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اولادوں کو گالیاں بکتے، اپنے بیٹی بیٹا کو گالیاں بکتے، سمجھاتے نہیں، ان کو محبت نہیں کرتے. محبت کرنے کا ٹائم ہی ان کو نہیں ہے. یا تو موبائل دیکھتے ہیں اور موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، یا پھر جو ٹائم ملتا ہے تو فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، گانے سننا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بچوں سے محبت کرنے کی فرصت نہیں ہے. آپ اپنے بچوں سے محبت کریں گے، پیار کریں گے تو آپ کے بچے بگڑیں گے نہیں. وہ آپ کی محبت کے بھوکے ہیں. آپ ان سے پیار کیجئے، محبت کیجئے، ڈانٹیے مت ان کو گالیاں نہ دیجئے. گالیاں دیں گے، ڈانٹیں گے تو بچہ آپ کا بگڑے گا. آپ اس کو محبت سے سمجھائیے، انشاءاللہ ضرور سدھرے گا. نمبر 27، اپنی اولاد کو طعنہ دینا، برا بھلا کہنا. اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے. نمبر 28، دروازے پہ بیٹھے رہنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں. کوئی نکل کے جا رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی عورت جا رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی لڑکی جا رہی ہے نکل کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو دروازے پر نہیں بیٹھنا ہے.
کوئی آنے جانے والا ہے، وہ سوچ رہا ہے یار مجھے کوئی ٹوکے نہیں، مجھے کہیں جانا ہے، مجھے بات بتانا نہیں ہے، یہ میرے دل میں ہے، وہ بتانا نہیں چاہتا ہے، وہ پوچھ رہا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ، وہ بتانا نہیں چاہتا ہے، تو آپ یہ سوال نہ کریں، بلکہ خیریت پوچھیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں خیریت سے ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بس یہ نہ پوچھے آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ کیا پتہ بتانا نہیں چاہ رہا ہو۔ تو اب دروازوں پر بیٹھنے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ آپ یا تو گھر کے اندر بیٹھیں یا پھر کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو دروازے پر بیٹھنے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 29، لہسن اور پیاز کے چھلکوں کو جلانا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 30، فقیر سے سامان کو کم قیمت میں خرید کر استعمال کرنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ کچھ لوگ اتنے سیانے ہوتے ہیں، اتنے کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں کہ وہ کم قیمت کے چکر میں فقیروں کا مال خرید لیتے ہیں کہ کم قیمت میں مل جائے گا یار، فائدہ ہو جائے گا۔ نہیں، کم قیمت میں خریدنا، فقیر کو کیا کہا؟ فقیر سے سامان کو کم قیمت میں خرید کر استعمال کرنا، تب غریبی آئے گی۔ لیکن اگر ہم نے مال تو فقیر سے خریدا ہے لیکن اچھی قیمت میں خریدا ہے تو غریبی نہیں آئے گی۔ کم قیمت میں خریدیں گے تب غریبی آئے گی، اچھی قیمت میں خریدی غریبی نہیں آئے گی۔ نمبر 31، پھونک مار کر چراغ بجھانا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 32، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا۔ آپ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائیں گے، شیطان آپ کے کھانے میں شریک ہو جائے گا، آپ کو اس کھانے کا فائدہ نہیں ملے گا، صحت نہیں بنے گی، آپ کی تندرستی نہیں آئے گی، گھر میں غریبی بھی آئے گی۔ تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیے، گھر سے غربت دور ہو جائے گی۔ نمبر 33، جھوٹی قسم کھانا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 34، الٹا چپل جوتی سیدھا نہ کرنا۔ آپ نے کسی کے گھر میں الٹا چپل دیکھا، جوتا دیکھا، اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دیا، نکل گئے آپ اس کو چھوڑ کر، تو اس کام سے بھی غریبی آتی ہے۔ آپ کو کوئی الٹا چپل نظر آتا ہے، کوئی الٹی جوتی نظر آتی ہے تو اس کو سیدھا کر دیجئے، سیدھا کر دیں گے تو غریبی سے پاک ہو جائیں گے، غریبی نہ رہے گی بلکہ مالداری آ جائے گی۔ نمبر 35، حالت جنابت میں حجامت بنوانا۔ کچھ لوگ ہم بستری کرتے ہیں بیوی کے ساتھ، ہم بستر ہوتے ہیں، ہے نا، صحبت کرتے ہیں، پھر صبح کو سوچتے ہیں یار اکٹھا حجامت بنوا لو پھر بعد میں نہا لیں گے۔ نہیں، جس وقت آپ ناپاک ہوئے صبح کو سب سے پہلے نماز سے پہلے آپ نہا لیں، غسل کر لیں اور غسل کر کے نماز پڑھیں، اس کے بعد جو چاہے کرتے رہیں۔ تو ناپاکی میں حجامت بنوانے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ مکڑی کا جالا صاف نہ کرنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ ایسی کچھ سستیلی عورتیں ہوتی ہیں، سست عورتیں، کاہل عورتیں، کہ اتنی وہ ایسی میلی کچیلی سی رہتی ہیں، نہ وہ خود صاف رہتی ہیں اور نہ وہ گھر کو صاف رکھتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے النظافۃ نصف الایمان، صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو اب نہ خود صاف رہتی ہیں نہ گھر کو صاف رکھتی ہیں تو غریبی آنا ہے۔ تو مکڑی کا جالا صاف نہ کرنا، صفائی نہ کرنا، گھر کے اندر خود صاف نہ رہنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 37، رات کو جھاڑو لگانا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سے کہ جھاڑو آپ دن میں 2 مرتبہ گھر میں لگائیں یا 3 مرتبہ لگائیں تو رات کو جھاڑو لگانے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ لیکن کسی وجہ سے اگر دن میں جھاڑو نہیں لگا سکے، کوڑا ہے، کرکٹ ہے آپ کے گھر میں ہے نا، گندا سا ہو رہا ہے آپ کا گھر، تو آپ جھاڑو رات میں بھی لگا سکتے ہیں۔ لیکن صاف ہے، جھاڑو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جھاڑو لگا رہے ہیں تو پھر رات میں ایسی صورت میں حکم ہے کہ رات میں نہ لگائیں، دن میں لگائیں۔ صفائی کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں اگر گندا پن ہے تو۔ نمبر 38، اندھیرے میں کھانا کھانا، اجالے میں کھانا کھائیے، اندھیرے میں کھانا کھانے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 39، گڑے میں منہ لگا کر پانی پینا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 40، گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ میرے عزیزو، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کریں گے، ادھر تلاوت ہوگی اور ادھر سے رحمتیں نازل ہوں گی تو غریبی دور بھاگ جائے گی، فقیری، غربت، تنگ دستی دور بھاگ جائے گی۔ یہ 40 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے یہ باتیں آپ نے سمجھی ہوں گی اور عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔